العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. گرامی قدر دوستو اور عزیز طلبہ اکرام، گزشتہ سے پیوستہ باب سجود السہوی جاری ہے، جس میں ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قاعدہ اولیٰ بھول جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو کا کیا حکم ہے. چنانچہ صاحب کتاب علامہ حسن ابن عمار ابن علی الشرمبلالی الحنفی نے ذکر فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص قاعدہ اولیٰ بھول جاوے اور وہ قاعدہ اولیٰ فرض نماز کا ہو تو جب تک کہ وہ مکمل نہ کھڑا ہوا ہو اسے چاہیے کہ وہ قاعدہ اولیٰ میں واپس لوٹ آئے. اور اگر یہ صورت پیدا ہو رہی ہے کہ اٹھتے وقت وہ قیام کی طرف زیادہ قریب تھا یا قاعدے کی طرف زیادہ قریب تھا، تو اگر قاعدے کی طرف زیادہ قریب ہے بیٹھ جاوے اور اس کے بعد قاعدہ اولیٰ مکمل کرے اور کوئی سجدہ سہو نہ کرے. لیکن اگر قیام کی طرف زیادہ قریب تھا اور پھر واپس لوٹ آیا تو اب ایسی صورت میں قاعدہ اولیٰ کرنے کے بعد آخری قاعدے کے بعد وہ سجدے سہو کرے گا تاخیر رکن کی بنا پر. اس کے بعد صاحب کتاب ذکر فرما رہے تھے کہ اگر کوئی شخص قاعدہ اخیرہ بھول جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت تک لوٹ آئے جب تک کہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اگر کسی شخص نے قاعدہ اخیرہ بھول گیا اور وہ اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا عادہ تو وہ لوٹ آئے مالم یسجد، جب تک کہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو. وسجد لتاخیرہ فرض القعودی، اور قاعدہ اخیرہ کے فرض ہونے کی وجہ سے اس میں تاخیر کی بنا پر وہ سجدے سہو کر لیوے. فَإِن سجد سارا فرضہ نفلاً، پس اگر اس نے سجدہ کر لیا ہے تو اس کی فرض نماز نفل ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس نے قاعدہ اخیرہ کو نہیں کیا ہے. اگر قاعدہ اخیرہ کیا ہوتا تب کیا صورت ہوتی، وہ صاحب کتاب آگے ذکر فرما رہے ہیں. اگر اس نے قاعدہ اخیرہ بھول گیا اور بھولنے کے بعد سجدہ نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں وہ واپس لوٹ آئے اور اس کے بعد سجدہ سہو کے ذریعے سے تاخیر رکن کی بنا پر اپنی نماز مکمل کر لیوے. اور اگر اس نے سجدہ کر لیا ہے قاعدہ اخیرہ کے بعد جو رکعت اس نے پڑھی ہے اس کا سجدہ کر لیا ہے تو ایسی صورت میں اگر 5ویں رکعت پڑھی ہے تو صاحب کتاب علامہ حسن ابن عمار ابن علی الشرمبلالی الحنفی ذکر فرما رہے ہیں ضم سادستاً، اسے چاہیے کہ اگر چاہے تو 6ٹھی رکعت بھی ملا لیوے اگرچہ عصر کی نماز ہو، اور 4تھی رکعت بھی ملا لیوے اگرچہ فجر کی نماز ہو. کوئی کراہیت کی بات نہیں ہے ان دونوں نمازوں میں رکعتوں کے ملانے سے، اس لیے کیونکہ یہاں پر مجبوری ہے. اب صاحب کتاب جو صورت ذکر فرما رہے ہیں اس صورت میں صاحب کتاب نے 2 باتیں ذکر کی ہیں. نمبر 1 کہ قاعدہ اخیرہ کیا پھر وہ کھڑا ہوا، قاعدہ اخیرہ کیا پھر کھڑا ہوا تو اسے چاہیے کہ وہ لوٹ آئے. لوٹ آنے کے بعد وہ سلام پھیرے بغیر تشہد پڑھے ہوئے. قاعدہ اخیرہ کیا پھر کھڑا ہو گیا تو اسے چاہیے کہ وہ لوٹ آئے اور سلام پھیرے بغیر تشہد کے پڑھے ہوئے. اگر اس نے سجدہ کر لیا یعنی قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا، اس کے بعد جو رکعت تھی اس رکعت کا اس نے سجدہ کر لیا، تب بھی اس کی جو فرضیت تھی وہ فرضیت باطل نہیں ہوگی. اسے چاہیے کہ وہ اس رکعت کے بعد ایک اور رکعت ملا کر شفع مکمل کر لیوے تاکہ اس کی پہلے کی 4 رکعتیں یہ فرض ہو جاوے اور اگلی 2 رکعتیں یہ اس کے لیے نفل بن جائے اور اخیر میں سجدے سہو کر لیوے.
یہ صورت اس وقت ہے جب کہ قاعدہ اخیرہ کیا ہو، اور اگر قاعدہ اخیرہ کیا ہی نہیں تو ایسی صورت میں ساری نمازیں اس کی نفل ہوگی، اس لیے کیونکہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض ہے، فرض کی چھوٹنے کی بنا پر اس کی ساری نمازیں نفل ہو جاتی ہے، اور فرض کو بجا لانے کی بنا پر نماز کا اختتام وہاں ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی 4 رکعتیں مکمل ہو جائے گی اور 2 اگلی رکعتیں اس کے لیے نفل بن جائے گی۔ تو یہاں 2 باتیں صاحب کتاب نے ذکر فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ چکا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا کھڑا ہوا 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو واپس لوٹ آئے اور بیٹھ کر سلام پھیر لیوے بغیر تشہد پڑھے ہوئے اور اخیر میں سجدے سہو کر لیوے، اور پہلی تشہد کو لوٹانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک مرتبہ اس تشہد کو پڑھ چکا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ 5ویں رکعت کا اگر سجدہ کر لیا ہے تو اب اسے چاہیے کہ وہ 6ٹھی رکعت ملا لیوے، کیونکہ ایک رکعت اس کی باطل نہ ہو جاوے، ایک رکعت اس کا عمل باطل نہ ہو جاوے، اس لیے ایک رکعت ملانے کے بعد یہ دونوں رکعتیں اس کے لیے نفل بن جائے گی، اور پہلی 4 رکعت کے بعد قاعدہ اخیرہ کیا ہے اس لیے اس کا فرض وہاں پر پورا ہو چکا ہے، اب سجدہ سہو کر لے، نماز اس کی بلا کراہیت ادا ہو جائے گی۔ اسی کو صاحب کتاب ذکر فرما رہی ہے، وَإِن قَعَدَ الْأَخِيرَةَ، اور اگر اس نے قاعدہ اخیرہ کیا، اوپر والی جو صورت تھی اس میں قاعدہ اخیرہ کے بھول جانے کی تھی، یہاں والی صورت ہے قاعدہ اخیرہ کے کرنے کی صورت ہے، یعنی قاعدہ اخیرہ بجا لایا۔ وَإِن قَعَدَ الْأَخِيرَةَ، اور اگر اس نے قاعدہ اخیرہ کیا، ثم قام، پھر کھڑا ہوا، عاد، تو لوٹ آئے، وسلم، اور سلام پھیر لیوے، من غیر اعادت التشہدی، تشہد کو لوٹائے بغیر، یہاں سجدے سہو تاخیر رکن کی بنا پر وہ کرے گا۔ فَإِن سَجَدَ، پس اگر اس نے سجدہ کر لیا، یعنی 5ویں رکعت کا اس نے سجدہ کر لیا، لم یبطل فرضہ، تو اس کی فرضیت باطل نہیں ہوگی، یعنی اس کی فرض نماز جو اس نے شروع کیا تھا بنیت فرض وہ اس کی باطل نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے قاعدہ اخیرہ کر چکا ہے، اور قاعدہ اخیرہ پر بیٹھنے کے بعد تشہد کی مقدار نماز مکمل ہو جایا کرتی ہے۔ تو کہا فَإِن سَجَدَ، پس اگر اس نے سجدہ کیا، لم یبطل فرضہ، تو اس کا فرض باطل نہیں ہوگا، اس کی فرضیت باطل نہیں ہوگی۔ وَضَمَّ إِلَيْهَا أُخْرَى، اور اس کے ساتھ وہ دوسری رکعت ملا لیوے، کیوں؟ لِتَصِيرَ الزَّائِدَتَانِ لَهُ نَافِلَةً، تاکہ اس کے لیے وہ 2 زائد رکعتیں نفل بن جاوے، تاکہ اس کے لیے وہ 2 زائد رکعتیں نفل بن جاوے۔ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، اور سجدے سہو کر لیوے تاخیر رکن کی بنا پر۔ اگلی عبارتوں کی طرف جانے سے پہلے ایک بات سمجھیے کہ نفل کی جو نماز ہوا کرتی ہے اس میں شفع ضروری ہوا کرتا ہے، یعنی 2 رکعت پر بیٹھنا اور 2 رکعت پر نماز کو مکمل کرنا، یہ نفل کی نماز میں ضروری ہوا کرتا ہے، اس لیے نفل پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ 2 رکعتیں الگ الگ شفع سے ادا کیا کریں۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اس میں کوئی اس سے سہو ہو گیا اور اس نے اس 2 رکعت نفل کے اخیر میں سجدے سہو کر لیا، اب اسے چاہیے کہ استحباباً اپنی اس نماز کو وہیں پر ختم کر دیوے، اس کے ساتھ اگلی 2 نفل نمازیں اسی نماز کے ساتھ اتصال نہ کرے، اس کے ساتھ نہ ملاوے، ورنہ سجدے سہو درمیان میں لاحق ہوگا اور یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اس لیے نفل کی 2 رکعت پر بیٹھنا یہ ضروری ہے، اب اسے چاہیے کہ وہ اگلی 2 رکعتوں کو نہ ملاوے استحباباً، کیونکہ اس نے پہلی 2 رکعت میں سجدے سہو کر لیا ہے۔ اسی کو صاحب کتاب ذکر فرما رکھے گے، وَلَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ، اور اگر کسی نے سجدے سہو کیا، فی الشفع التطوعی، نفل کی 2 رکعتوں میں، لم یبنی شفعا آخر علیہ، تو اسے چاہیے کہ اس کے اوپر دوسرا شفع نہ ملاوے، یعنی اگلی 2 رکعتیں نہ ملاوے، استحباباً، استحباب کے طور پر، یعنی ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ فَإِن بنا،
پس اگر اس نے بنا کر لیا یعنی ملا لیا ماقبل کی 2 رکعتوں کے ساتھ میں جس میں اس نے سجدے سہو کیا ہے، مابعد کی 2 رکعت کے ساتھ ملا لیا، اعاد سجود السہو فی المختار، تو سجدے سہو کا اعادہ کرے گا مختار مذہب کے مطابق، یعنی 2 رکعت کا جو شفع تھا اس 2 رکعت کے شفع میں اول شفع میں اس نے کوئی سہو کر لیا جس میں اخیر میں اس نے سجدے سہو کیا، اب وہ اگلے 2 شفع اگلی جو 2 رکعتیں ہیں جو شفع ہے اس کو اپنے ماقبل والے شفع سے ملا رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملانا نہیں چاہیے، اور اگر ملا دیا تو اخیر میں وہ سجدے سہو کرے گا، کیونکہ سجدے سہو کا محل اخیری رکعت کے قاعدے کے بعد ہے۔ اگر اس اخیری رکعت میں سجدے سہو نہیں ہوگا، اس کے بعد اگر آپ سجدے سہو کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے سجدے سہو کا اعتبار نہیں ہوگا، سجدے سہو کا محل آخری رکعت کا قاعدہ ہوا کرتا ہے، یہ بات ذہن نشین رہنا چاہیے۔ لو سلم من علیہ سہو فاقتدی بہ صح ان سجد للسہو والا فلا یصح، اگر سلام پھیرے وہ امام جس پر سہو ہو، فاقتدی بہ، پھر کوئی مقتدی اس کی اقتدا کرے، صح، تو اقتدا صحیح ہوگی، ان سجد للسہو، اگر امام نے سجدے سہو کیا ہے، والا، اور اگر سجدے سہو نہیں کیا ہے، فلا یصح، یعنی فلا یصح اقتداؤہ، تو اس کی اقتدا صحیح نہ ہوگی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک مقتدی امام کے ساتھ اس وقت شامل ہوا جبکہ امام قاعدے اخیرہ کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد دائیں جانب سلام پھیر چکا تھا، اب ایسی صورت میں کوئی آ کر اس کی اقتدا کر رہا ہے تو عین اقتدا کے وقت امام نے سجدے سہو کر لیا اور اس مقتدی نے بھی امام کے ساتھ سجدے سہو کر لیا، تو ایسی صورت میں اس کی اقتدا کرنا صحیح ہوگا، کیونکہ سجدے سہو درمیان صلاۃ میں ہے، اور اگر اس امام نے سجدے سہو کا سجدہ نہیں کیا، ایک طرف سلام پھیر لیا، تو اب سجدے سہو کے علاوہ کی صورت میں عام نمازوں میں ایک طرف سلام پھیرنے سے نماز مکمل ہو چکی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں نماز کا انقطاع ہو گیا۔ اب یہ مقتدی امام کے ساتھ اس وقت اقتدا کر رہا ہے جبکہ امام اپنی نماز کو مکمل کر چکا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی اقتدا درست نہیں ہوگی۔ پھر سے سمجھیے صورت مسئلہ، ایک شخص امام کے ساتھ ایسی حالت میں اقتدا کرنے آیا کہ امام اس وقت ایک طرف سلام پھیر چکا تھا، اب امام کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ امام سجدے سہو کرے گا، دوسرا یہ کہ سجدے سہو نہیں کرے گا۔ اگر امام نے سجدے سہو کیا اور اس مقتدی نے امام کے ساتھ سجدے سہو کیا تو مقتدی کی اقتدا صحیح ہوگی، اور اگر امام نے سجدے سہو ہی نہیں کیا اور ایک طرف سلام پھیر لیا تو ظاہر سی بات ہے امام نے اپنی نماز کا انقطاع کر لیا، نماز مکمل ہو چکی ہے۔ اب نماز کے مکمل ہونے کے بعد امام کے ساتھ اس مقتدی کی اقتدا صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ نماز اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ اسی کو صاحب کتاب ذکر فرما رہے، لو سلم من علیہ سہو، اگر سلام پھیرا اس امام نے جس پر سہو تھا، فاقتدی بہ، پھر اسی وقت کسی نے اقتدا کی، صح، تو اس کی اقتدا صحیح ہوگی۔ کب؟ ان سجد للسہو، اگر امام نے سجدے سہو کیا ہو اور اس کے ساتھ میں مقتدی نے بھی سجدے سہو کیا ہو، اس لیے کیونکہ سجدے سہو درمیان صلاۃ میں ہوا کرتا ہے، والا، اور اگر امام نے سجدے سہو نہیں کیا، فلا یصح، تو مقتدی کی اقتدا صحیح نہ ہوگی۔ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَإِنْ سَلَّمَ عَامِدًا لِلْقَطْعِ مَا لَمْ يَتَحَوَّلْ عَنِ الْقِبْلَةِ أَوْ يَتَكَلَّمْ، اور سجدے سہو کر سکتا ہے اگرچہ نماز کو ختم کرنے کے لیے، نماز کو مکمل کرنے کے لیے جان بوجھ کر سلام پھیر لیا ہو، کب تک؟ مَا لَمْ يَتَحَوَّلْ عَنِ الْقِبْلَةِ، اس وقت تک جب تک کہ قبلے سے پھرا نہ ہو، او یتکلم، یہاں یا پھر بات کیا ہو، یعنی سجدے سہو اس وقت تک کیا جا سکتا ہے جب تک کہ قبلے سے اپنے رخ کو نہ پھیرا ہو اور بات نہ کیا ہو۔ یعنی اگر کسی شخص کو یاد آیا
سلام پھیر لینے کے بعد کہ میرا کوئی سہو ہوا تھا یا کوئی واجب نماز میں چھوٹا تھا، تو اب اس کو سجدے سہو کرنے کا موقع باقی رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کے اندر دو چیزیں پائی جا رہی ہو۔ نمبر 1، اس نے قبلے سے اپنے رخ کو نہ پھیرا ہو، نمبر 2، اس نے بات نہ کی ہو۔ تو ان دونوں صورتوں میں وہ سجدے سہو کو کر سکتا ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ سلام پھیرے گا۔ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اور سجدے سہو کر سکتا ہے اگرچہ اس نے جان بوجھ کر نماز ختم کرنے کے لیے سلام پھیرا ہو، جب تک کہ اس نے قبلے سے اپنے آپ کو رخ نہ پھیرا ہو، او یتکلم، یا اس نے بات نہ کیا ہو۔ آگے صاحب کتاب علامہ حسن ابن عمار ابن علی الشرمبلالی الحنفی ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر نماز کی رکعتوں میں توہم پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ وَلَوْ تَوَهَّمَ مُصَلٍّ رُبَاعِيَّةً أَوْ ثُلَاثِيَّةً أَنَّهُ أَتَمَّهَا، اور اگر 4 رکعت پڑھنے والے یا 3 رکعت پڑھنے والے کو توہم پیدا ہو جائے، اور اگر 4 رکعت پڑھنے والے یا 3 رکعت کے پڑھنے والے کو توہم پیدا ہو جائے، انہو اتمہا، یہ کہ اس نے نماز کو مکمل کر لیا ہے، فسلم، پھر اس نے سلام پھیر لیا، ثم علم، پھر معلوم ہوا، انہو صلی رکعتین، کہ اس نے 2 ہی رکعت ادا کی ہے، اتمہا، تو وہ نماز کو مکمل کرے، وسجد للسہو، اور سجدے سہو کر لے۔ صاحب کتاب ذکر فرما رہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رکعت پڑھنے والے کو رکعت کی تعداد میں وہم پیدا ہونے لگتا ہے، تو جیسے 4 رکعت پڑھنے والا بعض مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ میری 4 رکعت مکمل ہو چکی ہے، یا اسی طریقے سے میری اتنی رکعتیں مکمل ہو چکی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو میں نے اتنی رکعتیں ادا کی ہے، تو اب وہ رکعتیں جو چھوٹ گئی ہیں ان کی بھرپائی کس طریقے سے کریں گے؟ تو صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں صلی رکعتین اتمہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کر سکتا ہے، وہ سجد للسہو، اور آخر میں سجدے سہو کرے گا۔ یہ اس وقت ہی ہے جب تک کہ اس نے اپنے آپ کو قبلے سے نہ پھیرا ہو یا بات نہ کیا ہو، تب ہی وہ اپنی ماقبل کی نمازوں کو اگلی نمازوں سے ملا سکتا ہے۔ اور اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ جس میں اسے سوچنے میں وقت لگ گیا کہ یہ کون سی رکعت ہے، اور اس نے سلام نہیں پھیرا، اب اس کو یقین ہو گیا کہ اتنی رکعت ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو صاحب کتاب ذکر فرما رہے کہ رکن کا اعتبار ہوگا۔ اگر اتنی دیر سوچا ہے کہ جتنی دیر میں ایک رکن ادا کیا جا سکتا ہے، تو تاخیر رکن کی بنا پر وہ سجدے سہو کرے گا، اور اگر اس کے سوچنے میں اتنا وقت نہیں لگا جس میں ایک رکن ادا کیا جا سکتا ہو الا فلا، تو وہ سجدے سہو نہیں کرے گا۔ دیکھیے وَلَوْ تَوَهَّمَ مُصَلٍّ رُبَاعِيَّةً أَوْ ثُلَاثِيَّةً أَنَّهُ أَتَمَّهَا، اور اگر 4 رکعت پڑھنے والے یا 3 رکعت پڑھنے والے کو وہم پیدا ہوا کہ اس نے اپنی نماز مکمل کر لی ہے، فسلم، پھر اس نے سلام پھیر لیا، ثم علم انہ صلی رکعتین اتمہا وسجد للسہو، پھر معلوم ہوا کہ اس نے 2 ہی رکعت ادا کی ہے، اتمہا، تو وہ اس رکعت کو، اس نماز کو مکمل کرے، وہ سجد للسہو، اور آخر میں سجدے سہو کر لے۔ یہ کب؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، ما لم یتحول عن القبلۃ او یتکلم، جب تک کہ اس نے اپنے قبلے سے رخ کو نہ پھیرا ہو یا بات نہ کیا ہو۔ وَإِن طَالَ تَفَكُّرُهُ، اور اگر اس کا سوچنا لمبا ہو گیا، رکعت کے توہم میں اس نے دیر تک سوچ لیا، وَلَمْ يُسَلِّمْ، لیکن اس نے سلام نہیں پھیرا، حتی استیقن، یہاں تک کہ اس کو یقین ہوگا، یعنی رکعت کی تعیین اس نے کر لیا، توہم پیدا ہوا تھا، سوچنے لگا کہ کتنی رکعت ہوئی تھی، اور اس میں وہ اپنی تعیین اور تشخیص کو پہنچ گیا۔ ان کان قدر اداء رکن، اگر اس کا سوچنا ایک رکن کے بقدر تھا، وجب علیہ سجود السہو، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، وَإِلَّا لَا، ورنہ نہیں، یعنی اس کا سوچنا ایک رکن کے بقدر تھا یا ایک رکن سے زیادہ تھا، تو ایسی صورت میں وہ سجدہ سہو کرے گا، اور اگر ایک رکن کے بقدر نہیں تھا
تو اب ایسی صورت میں وہ سجدے سہو نہیں کرے گا، اپنی نماز کو بغیر سجدے سہو کے مکمل کر سکتا ہے۔ یہاں آپ کا سجود سہو کا باب مکمل ہوا، جس میں صاحب کتاب نے تقریباً 9 چیزوں کو ذکر فرمایا، جس میں سجدے سہو کب واجب ہوتا ہے، جان بوجھ کر واجب چھوڑ دینے کا کیا حکم ہے، اور سجدے سہو کا محل کیا ہے، اور سجدے سہو کب ساقط ہوتا ہے، اسی طریقے سے کس پر سجدے سہو لازم ہوتا ہے، اور قاعدہ اولا اگر بھول جائے تو کیا حکم ہے، قاعدہ اخیرہ بھول جائے تو کیا حکم ہے، اسی طریقے سے اگر رکعات کی تعداد میں توہم پیدا ہو جائے تو اسے کس طریقے سے درست کیا جائے گا، یہ ساری باتیں صاحب کتاب نے اس باب میں ذکر فرمائی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.